نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات گرامی، اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے ہاں روحانیت اور دنیا داری، یعنی یہ روحانیت ہے، یہ دنیا داری، اس کے درمیان ایک ایسی بات لا علمی کی وجہ سے، عدم مطالعہ کی وجہ سے، ذوق نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر اتنے شکوک و شبہات جمع ہوتے گئے، اب جا کے لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ جو مادیت ہے اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور روحانیت وہ ہم جیسے لوگ کر نہیں سکتے. یہ دو جہتیں سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت. ایک بات. دوسرا یہ، ہمارے ہاں دین دنیا جیسے مادیت، اس کو آپ سمجھ لیں دنیا داری، اور روحانیت اس کو سمجھ لیں دین داری. یہ مسلمانوں کے منہ کے لفظ ہیں. وہ کہتے جی ہم تھے، آپ اکثر دیکھیں حاجی حج کرنے جاتے ہیں، پہلے وہ کلین شیو ہوتے ہیں، بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، بعض نہیں رکھتے. جو نہیں رکھتے ان سے آپ کبھی پوچھیں کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو وہ کہتے ہیں جی اس پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے، یہ بڑا بھاری کام ہے، اگر رکھ لیں تو یہ کام پورا کرنا پڑے گا، یہ بھی آرڈر پورے کرنے پڑیں گے، یہ بھی کام کی لاج رکھنی پڑے گی. تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، یعنی میں پہلے ہی گناہ گار ہوں، لہذا میں اتنی پابندی، پاسداری، پرہیز، تقوی نہیں کر سکتا. کسی سے بھی پوچھ لیں. پھر دو زاویے بن جاتے، یہ جی دیندار ہے، یہ دنیا دار. یہ بڑا پہنچا ہوا، ہم نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ اپنا نفی کر رہے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم نہیں وہ کر سکتے، ہم اس بات پر چل نہیں سکتے. ہر مسلمان، ہر دوسرا فرد اس بات کو اگری کرے گا، ہم نہیں چل سکتے. اب یہ دو تعریفیں آپ سمجھ گئے نا. دین پر چلنے والا وہ اپنی موت میں چل رہا، اور دنیا دار وہ دین سے بچے گا. نہیں، داڑھی رکھنا، امامہ باندھنا، وضع قطع رکھنا، یا دین کے معاملات میں اپنے آپ کو مصروف کرنا، یا دین کو وقت دینا، یعنی آپ سمجھ لیں لا علمی سمجھ لیں، جہالت سمجھ لیں، نادانی سمجھ لیں. دین پر اور دنیا یہ دو چیزیں الگ الگ، مادیت، روحانیت، یہ دو الگ الگ. اب ایک مثال دے کے بات آگے چلتی ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، نیا موبائل آپ لے کے آئے، چلتا ہی نہیں، بڑا زور لگایا، چلتا ہی نہیں. آپ نے کسی سے پوچھا بھائی یہ ابھی لے کے آیا ہوں، سارے اس کی شرائط پوری، چلتا نہیں. اس نے جب تسلی سے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے بندے اس کے اندر سیمی کوئی نہیں.
کیا نہیں ہے؟ سیم. اب یہ ایک طرف کر. ایک بندہ سیم بھی لے کے آ گیا, یہ دیکھے جی میں موبائل لے آؤں. اب ہر کوئی جانتا ہے سیم ہوتی, موبائل تو نہیں ہوتا. اب آپ اس بات کو فوری ایکسپٹ کر لیں گے, سیم وہ الگ حقیقت ہے اور موبائل الگ. جب تک دونوں کو جوڑا نہ جائے دنیا سے آپ کنیکٹ نہیں ہوتے. سر کھڑکیاں کھول دو, بڑی مہربانی, تو نا انعام دے دیں آگے ماشاء اللہ, کیونکہ خبص بہت زیادہ ہو گئی. اب دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے دونوں کا جڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی ہر خواہش جسم مانگے گا, جاہو منصب, ہرس, لالچ, طمع, جہاں اس کا دل چاہے گا مجھے عزت ملے, یہ جسم مانگے, روح نہیں مانگے. روح اس کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی, اسے تلاوت سے غرض ہے, نعت سے غرض ہے, حضور کے حسن و جمال سے غرض ہے, رب کی رحمتوں سے غرض ہے, انوار و تجلیات سے غرض ہے. یعنی روح کا دائرہ الگ ہے اور جسم کا دائرہ الگ ہے. آپ کو بھوک لگی, آپ تلاوت لگا لیں, آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. آپ کہیں گے روٹی کھاؤ, اب روٹی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو پیاس لگی تو آپ کیا کریں گے؟ تلاوت لگائیں گے, پیاس ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یعنی دونوں کی خوراک الگ, دونوں کے اہداف الگ, دونوں کے دائرہ کار الگ, دونوں کی ضروریات الگ, اور دونوں لازم و ملزوم. ایک کا انکار کریں دوسرا آج خود انکار ہو جاتا. جہاں تک بات سمجھ گئے, جس طرح موبائل کا کنیکشن جوڑنے کے لیے سم کا ایکٹیو ہونا ضروری, اس طرح بندے کا زندہ رہنے کے لیے روح کا زندہ ہونا ضروری ہے. یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے. اب ذرا آگے چل. یہ جو دین اور دنیا کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں یہ بڑا بدنام ہے. آپ کسی شادی شدہ بندے کو پکڑ لیں جس کے 2, 4, 5 بچے ہوں, ٹھیک ہے نا, سارے کام وہ انکار کرے گا. داڑھی سے انکار, پگڑی سے انکار, عبادت سے انکار, حسن خلق سے انکار, شادی سے انکار نہیں کرے گا, بیگم لانے سے انکار, جو مرضی ہو جائے, ذلیل ہو جائے, بیگم لائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی دوسری مثال سمجھ رہے ہیں, شادی کو ایک طرف کریں. آپ دکان پہ جاتے ہیں, غریب ہے یا امیر, آپ کو سودا پسند نہیں آتا, آپ کو مال پسند نہیں آتا, آپ کی دکاندار اور کسٹمر کی آپس میں لڑائی ہو جاتی, آپ کھری سنا دیتے ہیں. اگر تو ہونا داڑھی والا, اسے اگر آپ کہنا آپ نے داڑھی رکھی ہوئی, کام یہ کرتے ہیں, اگلے دن وہ صاف کرا کے آ جائے گا. اگلے دن کلچر ہے نا, اللہ ماشاء اللہ, دکان نہیں چھوٹے گی مگر حضور کی داڑھی چھوٹ جائے گی. آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ میرا پرائیویٹ مسئلہ, میری پرائیویسی, جو مرضی کروں. اب آپ دیکھیں, جس کے لیے اللہ نے اس کا پیٹ بنایا اور اس کے اسباب رزق کے ساتھ لگائے, وہ دکان نہیں چھوڑے گا. آپ اللہ نہ کرے کسی کو بیوی کو گالیاں تو کوئی دے دے, آپ کھڑے ہیں, سچی بات بتائیے, اللہ کے گھر میں بیٹھے, آپ بیگم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. گزارا زندگی ہے, پارٹنر ہے, کائنات چلانے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم الی آخر ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے, اگر تو مال, بیوی, ماں, باپ, بیوی, بچے, زن, زر, زمین, پلاٹ, مکان, یہ سارا کچھ تیرے پاس ہے, کائنات کی ہر ضرورت تیرے پاس ہے. اب ذرا جملے سنیے, احب الیکم من اللہ و رسولہ, سارا کچھ, ماں, باپ, بیوی, بچے, آگا پیچھا, پلاٹ, رہن سہن, بلڈنگ, سارا کچھ ایک لائن میں رکھا, اپنے آپ کو اور مصطفیٰ کو ایک طرف کر دیا. سب کچھ رکھ کر فرمایا یہ پسند ہے, یہ محمد پسند ہے.
قرآن کا فیصلہ چھینا کوئی نہیں. یہ نہیں فرمایا میں ماں چھونے نہ فرمایا بس یہ بتا یہ لے کر اسے بھولے گا. احب الیکم من اللہ و رسولہ، ان سے زیادہ یہ پسند ہے ماں باپ. نام نہیں آبا، پہلے ماں باپ کا نام لیا، چھوڑا نہیں ہے اس نے کہا بھلے تمہارے رب ہیں مگر مخلوق تو میری ہے نا، میں جو چاہوں کروں. میں نے صرف تمہارے ماں باپ تمہیں نہیں دیے، محبوب بھی دیا کہ ساری عمر تم ماں باپ کے گن گاتے رہو. پھر آگے اولاد کا نام آ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بچے، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں. یہ سارا سامنے کر کے فرمایا اگر ان میں کھو جائے گا پھر مصطفیٰ کی محبت کدھر جائے گی؟ کون ہے جو اپنا محبوب کسی کو دیتا؟ میں نے تو اپنے غلاموں کو محبوب بھی دے دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ و رسول، اگر تجھے ان سے محبت ہے اس محمد سے بڑھ کر. اب ذرا نوٹ کرے ماں باپ والو، بچوں والو، بیویوں والو، بزنس والو، گھر بار والو، بلند و بالا مکانات والو، سب کچھ سامنے رکھ کر فرمایا یہ تجھے پسند ہے ان سے زیادہ، تو پھر ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جس کا من ہی فاسق ہو جائے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. تو تن مصطفیٰ کا بنائے پھرتا ہے، من تو ان کی محبت میں لگائے پھرتا، تو مومن نہیں ہے. دیکھ لیں رب نے پھر بھی نسبت کا لحاظ کیا کہ تجھے میں اور تو کچھ نہیں کہتا لیکن تو قلباً فاسق ہے. اب اس بات کو ساری چیزیں ملا کر اللہ پاک نے اعتدال دے دیا. فرما رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اے میرے بندے اگر تو دنیا رکھنا چاہتا تجھے منع کس نے کیا؟ تم مال رکھ، مال و متاع رکھ، بزنس رکھ، جو کچھ مرضی رکھ مگر بندہ میرا بن. وہ کیسے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تم میرا بندہ بن جا، کاروبار بھی کر، ہاتھ در کار دل در یار. ہاتھ تیرے کام کاج میں لگے رہے اور دل میری محبت کی خاطر ان کاموں میں لگا رہے. تن تیرا میرے بندوں کی خدمت میں ہو، من میری محبت کو تازہ کرنے میں ہو، تو تو میری بارگاہ کا مرد کامل ہو جائے گا. دیکھیں منع نہیں کیا. حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے، فرماتے میں نے ایک نوجوان دیکھا 70,000 دینار اس کی جیب میں، 70,000 دینار چلتے اس کی جیب میں تھے. تو میں نے اس کے دل کو ٹٹولا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ بازار میں خریداری کر رہا ہے، اللہ کو بھی یاد کر رہا ہے کہ اللہ کو بھلا بیٹھا. فرماتے میں حیران رہ گیا، ایک طرف وہ خدا کے کام میں لگا ہے اور دوسری طرف وہ اپنے کام میں لگا. ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل یاد حق سے غافل نہیں ہے. مال ہے مگر یاد سے لا تعلق. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں کو بڑی اجازت دی. اب دیکھیں نا دین دنیا دین، لوگ بڑے سیانے ہیں. آپ کسی کو پوچھیں بھئی بیگم لینا بھی دین ہے؟ نہیں دی وہ تو ضرورت ہے. بھئی کہاں لکھا ضرورت؟ قرآن میں ہے. بیگم دنیا ہے. اللہ نے دنیا کی تعریف کیا کی؟ فرمایا مجھ سے جب مانگنا ہو نا تو صرف دنیا نہ مانگا کرو، یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. فرمایا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. جو صرف دنیا مانگتا میں اسے آخرت میں کچھ نہیں دوں گا. میں تمہارا مالک ہوں، میں کائنات کا مالک ہوں، مجھ سے سب کچھ مانگو، صرف دنیا نہ مانگو. اگر دنیا مانگو گے میں آخرت میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا. پھر آگے کیا فرمایا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا. فرمایا جب کوئی دنیا میں رہ کر دنیا کا مال و متاع بھی مانگے اور آخرت کا مال و متاع بھی مانگے، میں اس کی دعا قبول کر کے اسے دنیا کا بھی مال عطا کرتا ہوں اور آخرت کا بھی مال عطا کرتا ہوں. میں تمہارا مالک ہوں، مانگو مجھ سے. اس نے حد ہی نہیں رکھی. آقا نے فرمایا اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دو، اپنی بیوی کے عمر بڑی ہو جائے تو لوگ نہیں ڈالتے، مگر آقا کیا فرما رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بڑی ان کی محبت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی لقمہ وہ جو ہڈی ہوتی اس کو چوستی
تو آقا کریم حضرت عائشہ سے لے کر ہڈی وہاں ہونٹ رکھتے جہاں حضرت عائشہ ہونٹ رکھتی. یہ ہے محبت دینے کے طریقے. میں کہتا ہوں کسی کو کہہ کے چھیڑ کے دیکھ لیں, آپ اپنی بیگم صاحبہ کی ہڈی چوسیں, رنگ بدل جائے گا. کوئی شرم کرے, مجھے تبلیغ کریں گے تو شرم کریں, اس سے شرم پوچھے جس کو دیکھ کر کائنات کو اللہ پاک نے دین عطا کیا. ہمیں کس بات کی شرم ہو؟ کبھی کبھی آپ نے فرما دینا, فرما عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتا چل جاتا عائشہ مجھ سے ناراض ہے. آقا کیسے پتا چل جاتا؟ فرما جب تو مجھ سے بڑی راضی ہوتی تو کہتی ہے میں محمد کے رب کے نام پر کھانا کھاتی ہوں. کھانا کھا رہا ہو نا, بسم اللہ پڑھنی, تو مجھے کہتی ہے کہ میں محمد کے رب کے نام سے کھانا کھاتی ہوں. اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی, اب میاں بیوی تھے, امت کی ماں ہیں, تو فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا یا ویسے تو اس وقت تیرے لفظ اور ہوتے ہیں, میرا نام نہیں لیتی. تو پھر کہتی میں ابراہیم کے رب کے نام پر کھانا کھاتی. میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ مجھ سے ناراض ہے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے زندگی میں فرما دیا, طبرانی فرما اللہ نے بعض اعمال ایسے رکھے ہیں ایسے کہ اگر کسی انسان کے گناہ ہوں, گناہ گار ہے, تو نماز روزہ زکوٰۃ حج کر کے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. صحابہ حضور نماز پڑھ کے بھی حج کر, فرما ہاں نماز اور حج کر کے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اب دیکھیں اللہ نے وہ بھی عمل بنائے, تو آقا پھر وہ گناہ معاف کس شے سے ہوں گے؟ فرمایا اللہ نے ان کی معافی کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. آقا وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ فرمایا اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کی جو فکر کرے گا, اس رزق حلال کمانے کی جد و جہد کے صدقے میں اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دیتا. اب آپ دیکھیں دین دنیا کا کیا تصور ہے. حضور نے ایک دن جبریل کو فرمایا جبریل جی میرا مسئلہ ہے, اللہ سے پوچھ کے آؤ. جبریل میں گئے, مسئلہ یہ تھا کہ مسجد صاف کریں. مسجد تو یہ جو کچھ کٹھا ہوتا ہے کوڑا کرکٹ, یہ نیکی میں جاتا ہے یا گناہ میں جاتا ہے؟ جبریل امی بڑے خوش ہو کے آئے, عرض کرتے ہیں آقا اللہ پاک نے جواب دے دیا. اللہ پاک نے فرمایا یہ جو مسجد کا کوڑا کرکٹ کٹھا کرے تو اللہ پاک اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا, اس کو نیک اعمال میں درج کر لیتا. کوئی بندہ صفائی کرے اللہ اس کے اعمال میں جمع کر لیتا. آقا دو علیہ السلام نے فرمایا صحیح مشکات شریف میں فرمایا خاتون برائی کے اڈے سے اٹھ کر آئی. اب آپ دیکھیں دین کا دائرہ کتنا وسیع. دین نماز کا نام نہیں ہے, دین روزے کا نام نہیں ہے, دین حج کا نام نہیں ہے, دین لمبی داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے, دین 5 وقت تہجد پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. فرمایا وہ برائی کے اڈے سے اٹھ کر آئی, اس نے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی تو کنویں ہوتے تھے, اس نے پانی نکالا پیا, جب پینے لگی تو سامنے کتے پر نظر پڑی. اس نے سوچا مجھے بھی پیاس لگی, یہ بھی پیاس لگی ہوگی. اس نے کتے کی خاطر اپنا پٹکا دوبارہ پانی میں ڈالا, اسے پانی پلاؤں. کتے کو اس نے پانی پلایا. آقا راوی ہیں اس روایت کے, آقا میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک نے اس گناہگار عورت کی جو بدکاری کے اڈے سے اٹھ کے آ رہی ہے صرف کتے کو پانی پلانے کے صدقے میں سارے گناہ معاف کر دیا. پانی, اور وہ بھی کس کو پلایا؟ کتے کو. اور دوسری طرف فرمایا ایک شخص نمازی تھا, نیک تھا, بلی کو باندھ دینے کی وجہ سے کہ وہ کیڑے مکوڑے کھا لیتی, اس نے باندھ دیا, مر گئی, اللہ نے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا. اب دونوں زاویے دیکھیں. آقا نے فرمایا اگر تمہارا کھیت ہے, کہ ہمارے ہاں ہمارے جو ارد گرد عورتیں ہیں نا, کھیت ہے, پرندے کھا جائیں, آپ کا مال پڑا, آپ کے اجناس پڑی, فرمایا پرندہ جتنا کچھ کھا جائے تمہارے نامہ اعمال میں اللہ پاک اجر لکھے گا کہ میرے بندے نے میری راہ میں صدقہ کر دیا. آپ صدقے کی قسمیں پوچھتے ہیں, کاڑا بکرا, کالی مرغی, رب نے چھٹی دے دی. فرمایا اگر صحابہ نے پوچھا حضور جانوروں کو بھی کچھ نہ کچھ کھلانے پر اجر؟ فرمایا ہاں, اللہ نے جانوروں کے صدقے بھی اجرت عطا فرما دی. وہ بخشنے پہ آئے
ایک نیکی من جاء بالحسنہ قرآن میں فرمایا اگر کوئی ایک نیکی اچھی بنا کے تم لے آؤ، من جاء بالحسنہ کوئی نیکی اچھی لے آئے، ایک لائے، وہ بندہ بن کے ایک نیکی لائے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو ہنسا دیا، کسی کی مشکل کشائی کر دی۔ مسند احمد بن حنبل میں آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص میرے کسی امتی کی من قربت الدنیا، دنیا کی کوئی مشکل دور کر دے، کوئی اس کی مشکل کشائی کر دے، اس کا مسئلہ حل کر دے، کئی بندے پریشان ہوتے آپ لطیفہ سنا دیں، فرمایا وہ بندہ جس نے میرے امتی کی کوئی مشکل حل کر دی، میدان محشر میں سب سے بڑی مشکل اللہ پاک اس کی دور کر دے گا جس نے میرے امتی کی مشکل حل کر دی۔ مشکل کشائی تم کرو، میدان محشر کی مشکل کشائی وہ کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا من جاء بالحسنہ، ایک نیکی تو لے آ، بندہ بن کے لا، تو میرے ہی ہے نا، تو میرا بندہ بن کے ایک نیکی لے آ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی تیری اتنی طاقتور کر دے گا کہ صرف ایک نہیں رہنے دے گا، 10 نیکیوں کی خیرات اپنی بارگاہ 6 عطا کرے۔ ایک نیکی بندہ لائے تو 10 نیکیاں رب عطا کر دے۔ اب رب کی نیکی بھی دیکھ لو اور بندے کی نیکی بھی دیکھ لو، دونوں برابر ہو سکتی؟ سوچئے نا ذرا، ایک نیکی کوئی لے آئے تو اللہ پاک نے فرمایا بندے اگر میں بخشنے پہ آ دوں تیری ایک نیکی صدقے تجھے ساری جنت عطا کر دوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ہر جہت میں بولنے پر نعمت رکھی، کسی کو کھلا دینے پر رحمت رکھی، کسی کو مسکرا دینا، لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا خبردار کبھی بھی کسی مسلمان سے ملاقات کرنی ہو مرے ہوئے اور مردائے ہوئے چہرے سے ملاقات نہ کرو۔ آقا کیوں؟ فرمایا مسکرانے سے بھی اللہ صدقے کا اجر دیتا۔ من مات مریضا مات شہیدا، فرمایا میرا امتی حالت بیماری میں رات گزار دے، امام غزالی فرماتے رات گزار دے، اور بیمار تھا ساری رات بیماری میں گزری، اللہ پاک صبح ہونے سے پہلے اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بخشش ہی بخشش، کیوں؟ دین کی عنایات۔ اسی طرح آقا نے فرمایا اگر کوئی من مات مریضاً، بیماری میں مر جائے، ہمارا شوگر کے پیشنٹ بہت زیادہ، دل کے مریض بہت زیادہ، فرمایا بیماری میں کسی کی وفات ہو جائے اسے مبارک ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ حالت بیماری میں مرا مگر درجہ شہید کا پا گیا۔ آپ نے کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دیا، رب کی رحمت اسی وقت آ جاتی، کیونکہ رب کو بندے کی نیت بڑی پسند ہے۔ اور اگر آپ نے نیت کی، ایک بندہ کھڑا ہے آپ کی جیب میں پیسے ہی کوئی نہیں، ارادہ تھا دینے کا مگر جیب خالی، نیت کر لی، نیت المؤمن خیر من عملہ، اللہ پاک اس بندے کے نیت کی بھی لاج رکھ لیتا ہے۔ ترمذی میں اللہ پاک فرماتا فرشتوں نیت تو کر بیٹھا ہے پر مال دینے کے لیے کوئی نہیں، چلو لکھ لو اس نے میرے حضور نیکی کر لی۔ اللہ پاک ہمیں نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا